السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک انتہائی اہم موضوع کے متعلق ٹریننگ کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں، جس کا نام ہے CBT یعنی کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ۔ آج کے لیکچر میں آپ کو CBT کی 4 انتہائی اہم اور بنیادی باتوں کے بارے میں بتایا جائے گا، جن میں پہلے نمبر پر CBT کا تعارف، دوسرے نمبر پر CBT کی خصوصیات، تیسرے نمبر پر CBT کے فوائد اور چوتھے نمبر پر CBT کو نافذ کرنے والے اداروں کے بارے میں آپ کو تفصیل بتائی جائے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام شبیر حسین ہے اور میں ووکیشنل سسٹم میں 37 سال سے کام کرنے کے بعد فروری 2025 میں ریٹائر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو یہاں پہ سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے کہ میں نیو TTC اسلام آباد کا لیڈ ٹرینر ہوں۔ اس کے علاوہ نیشنل CBT سرٹیفائیڈ اسیسر بھی ہوں اور نیو TTC اسلام آباد کا نیشنل ایکریڈیٹیشن اسیسر بھی ہوں۔ اس کے علاوہ میں بحیثیت وائس پرنسپل گریڈ 18 میں گورنمنٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سینٹر گلبہار پشاور سے ریٹائر ہوا ہوں۔ تو یہ تو تھا میرا تعارف۔ اب میں آپ کو آج کے موضوع کی تفصیل بتانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو نقطہ آپ کو بتایا تھا وہ ہے پاکستان میں کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ کا تعارف۔ پاکستان میں کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ CBT ایک جدید تربیتی نظام ہے جو صرف تھیوری نہیں بلکہ عملی مہارتوں اسکل پر زور دیتا ہے۔ اس نظام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹرینی وہ تمام مہارتیں حاصل کر لے جو صنعت یعنی انڈسٹری میں ضرورت کے مطابق درکار ہوتی ہیں۔ یعنی CBT کا بنیادی تعلق انڈسٹری اور انڈسٹری کی ضروریات کے ساتھ ہے۔ اسی طریقہ تعلیم کے مقابلے میں کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ٹرینی کام کو صحیح طریقے سے کرنا سیکھے، نہ کہ صرف کتابیں پڑھ کر اور کچھ مختصر سی ٹریننگ کر کے امتحان پاس کر لے۔ پاکستان میں 2015 سے پہلے روایتی طریقہ کار یعنی ٹریڈیشنل طریقہ سے ٹریننگ دی جاتی تھی، جس میں 60% پریکٹیکل اور 40% تھیوری پڑھائی جاتی تھی، جبکہ کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ میں زیادہ تر انحصار عملی مہارت یعنی اسکل ٹریننگ پر کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم نقطے کی طرف، جو کہ ہے CBT کی خصوصیات۔ کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ میں جو ہے وہ آپ نے درج ذیل خصوصیات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ ٹریننگ جو ہے وہ آؤٹ کم بیسڈ سسٹم ہے، یعنی ٹریننگ کا مقصد واضح ہوتا ہے کہ ٹرینی نے آخر میں کیا سیکھا اور وہ کون سے کام کمپیٹنسی کے ساتھ مہارت کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے انڈسٹری ڈریون، تمام نصاب، کمپیٹنسی سٹینڈرڈ، کاریکولم، TLM اور اسسمنٹ پیکیجز جو ہیں وہ صنعت کی ضروریات کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، پریکٹیکل اسسمنٹ، تحریری امتحان کی بجائے عملی ٹاسک کے مطابق اسسمنٹ کی جاتی ہے، جنہیں 100% پاس کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ کمپیٹنٹ ہو تو پاس کہلائے گا، اور اگر وہ کام میں مہارت نہ رکھتا ہو تو وہ ناٹ یٹ کمپیٹنٹ کہلائے گا۔ اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹ ہے سیلف بیسڈ لرننگ،
ٹرینی اپنی رفتار کے مطابق سیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی جلدی سیکھتا ہے تو اسے اگلے لیول میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ جس طرح کے ٹریڈیشنل ٹریننگ یا روایتی ٹریننگ جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے، کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ کہیں پہ بھی کی جا سکتی ہے، کسی ادارے میں کی جا سکتی ہے، کسی ورکشاپ میں کی جا سکتی ہے، کہیں پہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کسی بھی ہنر میں مکمل طور پہ ماہر ہونا یا کسی ایک ماڈیول میں ماہر ہونے کو کمپیٹنٹ کہا جائے گا۔ ریکارڈ آف اچیومنٹ اور فل کوالیفیکیشن میں ہم آپ کو اگلے لیکچرز میں بتائیں گے کہ جس وقت ہم ایوارڈنگ باڈی کے متعلق بات کر رہے ہوں تو پھر اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریکارڈ آف اچیومنٹ کیا ہوتا ہے اور فل کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے تمام فنی تعلیمی ادارے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن اسلام آباد، جسے عام طور پر NAVTTC یا NAVTEC بھی کہا جاتا ہے، کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں، جبکہ اس کی امپلیمنٹیشن ملک کے مختلف صوبوں کے ٹیوٹاس کی زیر نگرانی کی جاتی ہے، جن میں KP ٹیوٹا، پنجاب ٹیوٹا، سندھ ٹیوٹا، بلوچستان ٹیوٹا اور پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل سر فہرست ہیں۔ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل بھی بنیادی طور پر نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، جو کہ ٹریننگ کونسل ایکٹ 1998 کے تحت بنایا گیا ہے۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ CBT یعنی کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ کے فوائد کیا ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ کے فوائد میں پہلا فائدہ جو ہے کہ اس میں روزگار کے بہترین مواقع ملتے ہیں۔ نمبر 2، عملی مہارت پر چونکہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، اس لیے کمپیٹنٹ ہونے کی صورت میں ٹریننگ جو ہے وہ ہر جگہ پہ کام کر سکتا ہے، وہ اپنی ورکشاپ میں بھی کام کر سکتا ہے، انڈسٹری میں بھی کام کر سکتا ہے اور دوسری کئی جگہوں پہ بھی یعنی بیرون ممالک میں بڑے اچھے طریقے سے جا کے کام کر سکتا ہے۔ چونکہ کمپیٹنسی بیس ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بین الاقوامی معیار کا ہوتا ہے، اس لیے اس سرٹیفکیٹ کو دنیا کے ہر ملک میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صنعت کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ اسٹینڈرڈ کریکولم، DLM اور اسسمنٹ پیکیجز بنائے جاتے ہیں، تو انڈسٹری کو جہاں پہ بھی اسکل ورکر کی ضرورت ہو تو وہ لوگ جنہوں نے کمپیٹنسی بیس ٹریننگ کی ہو وہ بڑی آسانی سے وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ کمپیٹنسی بیس ٹریننگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہنرمند افرادی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جس ملک میں جتنے زیادہ ہنرمند ہوں گے وہ ملک جو ہے وہ اتنا ہی ترقی کرے گا۔ دوستو، آج ہمارے موضوع کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا موضوع ہوگا پاکستان میں CBT کی ابتدا کیسے اور کب ہوئی۔ اس لیکچر میں آپ کو NSS کے بارے میں یعنی نیشنل اسکل اسٹریٹجی کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ CBT میں ماہر ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔